السلام علیکم۔ النور اسلامک نالج یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم دعا کیسے مانگی جائے اور کون سی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکا تو اس نے دعا کی ابتدا ان الفاظ سے کی کہ اللہم اغفر لی ورحمنی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ جب نماز مکمل کر چکو تو حمد کے کلمات اللہ رب العزت کے لیے پڑھا کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اس کے بعد جو چاہے سو وہ دعا کرو، یقیناً رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھا۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمازی، اب دعا کرو، یقیناً رب تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلا کہ ایسی دعا جس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اور اس کے بعد درود سلام پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے، آخر میں پھر درود و سلام پڑھا جائے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی دعا جس میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، یعنی وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دعا کو صحیح انداز سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس لیے کہ وہ قبول و منظور ہو۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جب دعا سٹارٹ کریں تو یہاں سے کریں کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ پھر جو دل میں دعا ہو، چاہے عربی میں، انگلش میں یا اردو میں، وہ پڑھی جائے۔ آخر میں پھر درود پاک سے اختتام کیا جائے کہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اس طریقے سے دعا کی جائے گی تو نبی پاک علیہ السلام نے سند عطا فرما دی کہ یہ دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ اللہ رب العزت